تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن گھر میں رہے، اندر رہے۔ تو وہ جب پوری قوم مصر کی جو ہے ان کے پروٹھے پڑے، ایک بادشاہ لے کر ایک قیدی تک نیچے تک، تو پھر وہاں رونا پیٹنا شور شرابہ شروع ہو گیا۔ اور جب شور شرابہ شروع ہوا تو پھر فرعون کا دل جو ہے نرم ہوا، تو اس نے کہا جا اپنی قوم کو لے جا، عید مناؤ اور کیا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ تو اس قوم نے جب وہ موسیٰ ان کو لے کر نکل رہا تھا تو اس قوم نے رستے میں کیا کیا، خدا کی شکر گزاری نہیں کی، بلکہ کہنے لگے ہم تو اچھے تھے، مصر میں ہنڈیاں بناتے تھے، گوشت پکاتے تھے، مزے سے کھاتے تھے، کھیرے خربوزے کھاتے تھے، ان لوگوں کو وہ یاد آ رہے تھے، لیکن جو وہ مارتے تھے وہ اس کو بھول گئے، جو ان کی پٹائی کرتے تھے وہ بھول گئے۔ کیوں مارتے تھے؟ کچھ سامان نہیں دینا، لیکن کہنا اتنی اینٹیں بناؤ، ڈنڈے لے کر ان کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے وہ۔ لیکن پھر بھی جب انہوں نے ان کا رونا کرلانا چیخنا پکار خدا کے پاس گئے تو اس نے موسیٰ کو تیار کیا۔ موسیٰ پھر جب باہر لے کر آیا تو پھر آگے وہ ان کو جو ہے نا وہ ہر طرح کا کھانا، جس طرح کا کھانا مانگتے تھے اسی طرح کا کھانا خدا مہیا کرتا تھا۔ ان کے تمبوؤں پر آ کر بٹیرے بیٹھتے اور یہ ذبح کرتے کھاتے، پھر بھی خدا کا شکر نہ کرتے۔ پھر اس سے بھی کہنے لگے کہ اس خوراک سے ہمیں گھن آتی ہے۔ گھن کا مطلب جانتے ہیں نا، بو آتی ہے۔ دیکھو کتنا وہ کہتے گھن آتی ہے۔ اور پھر خدا نے ان کے لیے فرشتوں کی خوراک، زبور 78 میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کے لیے من سلوہ کرائے۔ من سلوہ بائبل مقدس کے اندر اس خوراک کا نام جو من سلوہ ہے، جو سفید رنگ کا بڑا شدید مزیدار ٹیسٹی، شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا، اور وہ بھی کہنے لگے کہ ہم کھا رہے اس کو جو ہے وہ تھک گئے اور خدا کا شکر نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس طرح نکتہ چینیاں کرتے رہے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ موسیٰ کو خدا نے پہاڑ پر بلا لیا شریعت دینے کے لیے، قانون دینے کے لیے، اور انہوں نے کیا کیا، سونا اکٹھا کر لیا، اور سونے کا کیا بچڑا بنایا، اور پھر بچڑا بنا کر اس کو پوجنے لگے، اور اس کے سامنے ڈانس ناچ کرنے لگے کہ یہی وہ معبود ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہے۔ تو خدا کو بہت غصہ آیا۔ خدا نے کہا موسیٰ یہ دیکھ تیری قوم بنی اسرائیل کیا کر رہی ہے، مجھے چھوڑ کر ہاتھوں کے بنائے ہوئے سونے کے بچڑے کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ خدا کو بہت غصہ آتا ہے جب انسان